خاور بلا کے نفاست پسند تھے۔ شادی سے قبل کہا کرتے تھے، امی جان میرے لیے دیکھ بھال کر بہو لانا، لڑکی سگڑ نہ ہوئی تو پچھتانا ہوگا۔ تبھی تو تانیہ کا انتخاب کیا۔ خالہ جواب دیتی، چھوٹی خالہ جب ہمارے گھر آتی 2-4 دن ضرور قیام کرتی۔ پتہ چلا کہ میرا سگڑاپا پرکھنے کے لیے رہ جاتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کیسی ہوں، کہیں بد سلیقہ اور کام چور تو نہیں۔ ان کے معیار پر پوری اتری تو بیاہ کر لے گئیں۔ تاہم ساس بنتے ہی پلنگ سے دوستی کر لی اور گھر سنبھالنے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ ملازمہ کو بھی چلتا کر دیا کہ کوئی ملازمہ ایسا ستھرا کام نہیں کر سکتی جس قدر خاتون خانہ خود کرتی ہیں۔ حکم صادر کیا کہ اپنے شوہر اور گھر کا کام کاج تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی۔ مجھے خاور سے محبت تھی، تبھی خالہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھا اور گھر کو جنت بنا دیا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا۔ اگلے برس پھر ایک بچے کی ماں بن گئی۔ 2 چھوٹے بچوں کی پرورش نے ایسا دماغ ہلایا کہ گھر کے اکثر کاموں کی طرف دھیان دینا ممکن نہ رہا۔ خاور کو گھر صاف ستھرا دیکھنے کی عادت تھی، ہر کام درست اور وقت پر چاہتے تھے۔ فرنیچر پر ذرا سی ڈسٹ دیکھ کر موڈ آف ہو جاتا، کمرے میں اشیاء ادھر ادھر ہوتی تو گھر سے چلے جاتے، کچن میں تھوڑی سی بے ترتیبی پا کر کھانا نہ کھاتے، ہر دم یہی دہراتے کہ تانیہ ہر شے جگہ پر ہونی چاہیے، گھر کو ٹھیک رکھا کرو۔ مجھے ادھر ادھر پڑی چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، کیا کرتی؟ بچے چیزیں پھیلا دیتے، وہ اتنے چھوٹے اور ناسمجھ تھے کہ ان کو مار پیٹ بھی نہیں سکتی تھی اور زبان سے وہ سمجھتے نہ تھے۔ میں بھی تمہاری طرح نفاست پسند ہوں خاور، کیا کروں، بچے ناسمجھ ہیں۔ میں سارا دن چیزیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاتی ہوں تو کوئی اچھی ملازمہ رکھ لو۔ کوئی ملازمہ خالہ جان کو پسند نہیں آتی، جو عورت رکھتی ہوں یہ کہہ کر نکال دیتی ہیں کہ یہ گندا کام کرتی ہے، ٹھیک نہیں ہے، سگھڑ نہیں ہے۔ بتائیے کیا کروں؟ سوسر صاحب نے جب گھر بنوایا تھا اس سے متصل پلاٹ بھی خرید لیا تھا۔ ان دنوں اس پلاٹ کو گھر میں شامل کر کے رہائش گاہ میں توسیع کر رہے تھے، کیونکہ بچوں کی وجہ سے مکان چھوٹا پڑ رہا تھا، سامان زیادہ ہو گیا تھا اور گنجائش کم، اس وجہ سے بھی چیزیں پھیل جاتی تھی۔ خالو جان مجھے پریشان دیکھ کر کڑتے تھے، وہ مجھ سے باپ جیسی شفقت رکھتے تھے، تبھی میرے لیے کسی اچھی ملازمہ کی فکر میں گھل رہے تھے۔ جو ٹھیکیدار ہمارے مکان کی توسیع و تعمیر کر رہا تھا اس سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا، میری دور کی رشتہ دار ایک بیوہ عورت ہے، وہ کہیں ملازمت کرتی ہے، اسے رہائش کے لیے جگہ چاہیے، کم تنخواہ میں کرائے کے مکان کی متحمل نہیں ہو سکتی، بیچاری بہت پریشان ہے، ایک رشتہ دار کے گھر رہ رہی ہے، مگر اب وہ لوگ اسے رہنے نہیں دے رہے کیونکہ انہیں وہ کمرہ اپنے استعمال کے لیے درکار ہے۔ آپ کا مکان بن رہا ہے، اگر پلاٹ کے کونے میں ایک کمرہ ماں باتھ روم تعمیر کروا لیں تو اسے بطور سرونٹ کوارٹر کام میں لایا جا سکے گا۔ خالو جان نے فوراً اس تجویز کو مان لیا۔ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور کافی جگہ خالی تھی۔ آنن فانن گھر کے کونے پر سرونٹ کوارٹر تعمیر ہو گیا اور ٹھیکیدار اپنے رشتہ دار ضرورت مند بیوہ خاتون کو لے آیا جو رہائش کے لیے پریشان تھی۔ اس کی بیٹی 16 سال کی تھی اور سدرا نام تھا، دونوں صاف ستھری اور مہذب نظر آتی تھی۔ خالو نے ان کو اندر بھیج دیا، وہ خالہ کو پسند آ گئیں۔ مجھے بلا کر کہا، تم پریشان تھی نا، یہ دونوں ماں بیٹیاں مل کر گھر سنبھال لیں گی، رہائش کے لیے جو نیا کمرہ بنوایا ہے انہیں دے رہے ہیں، یہ اکیلی ہیں، ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، یہ گھر میں رہ سکتی ہیں۔ صد شکر کیا کہ ان دنوں میرے یہاں چوتھے بچے کی آمد تھی، کسی مددگار خاتون کی اشد ضرورت تھی جو دن رات میرے پاس رہے۔ رشیدہ نے بتایا کہ وہ ایک گرلز کالج کی کینٹین میں کام کرتی ہے، صبح 11 بجے جاتی ہے اور دوپہر 3 بجے تک وہاں سے فارغ ہو جاتی ہے، باقی ٹائم گھر پر ہوتی ہے۔ میری غیر موجودگی میں سدرا آپ کا کام سنبھالے گی، اطمینان رکھیے، یہ بہت سلیقے سے کام کرے گی، میٹرک پاس ہے، سگھڑ اور سمجھدار ہے، اسے ساتھ نہیں لے جاتی، آپ جانتی ہیں زمانہ کتنا خراب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کام کرو گی تو ہم بھی آپ کو تنخواہ کے علاوہ دیگر سہولتیں دیں گے، بس ایک شرط ہے، صفائی ستھرائی پر دھیان دینا ہوگا، میرے میاں بہت زیادہ صفائی پسند ہے۔ آپ فکر نہ کریں بی بی، ہم آپ کا گھر چمکا کر رکھیں گے، ایک تنکا بھی کہیں گرا نظر نہ آئے گا۔ رشیدہ نے واقعی سچ کہا تھا، دونوں ماں بیٹی بہت سلیقہ مند اور محنتی تھیں۔ کچن کا کام، کھانا پکانا، صفائی دھلائی، غرض انہوں نے مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیا، کام میری منشا کے مطابق کرتی، وقت پر کھانا تیار کر لیتی۔ سدرا میرے تینوں بچوں کو بہت جاں فشانی اور پیار سے سنبھالتی اور خاور کے تمام کام اس قدر سلیقے سے کرتی کہ وہ خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ مدت بعد ہم میاں بیوی کو سکون ملا،
ہمارے درمیان جو چپکلش چلتی رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ رشیدہ بہت غریب تھی، کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا، پھر بھی رہائش کی خاطر اس نے کینٹین کی نوکری کو خیر بات کہنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ بولی، تانیہ بی بی، آپ کے گھر میں کھانا اور رہائش مل گئی، اب کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہم نے بھی خوشحالی کے دن دیکھے تھے، اب در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی ہوں۔ آپ کے گھر کی چار دیواری میں عزت سے رہنا چاہتی ہوں کہ جوان بیٹی کا ساتھ ہے، کم تنخواہ ملے یا نہ ملے، یہاں رہ کر خوش ہوں۔ کچھ دیر سوچا کہ کہتی تو ٹھیک ہے، بیوہ اور یتیم کو عزت دار گھرانے کی چھت تلے پناہ مل جائے تو بڑی نعمت ہے، لیکن اس بیچاری کی بیٹی بھی تو بہانی ہوگی، کچھ رقم جوڑے گی تو ایسا کر سکے گی۔ تبھی میں نے کہا، رشیدہ بی بی تم فی الحال کالج کی ملازمت جاری رکھو، چند گھنٹے ہی تو جانا ہوتا ہے، سدرا ہوتی ہے میرے پاس، یہ کام سنبھال لے گی۔ بہت شکریہ بی بی آپ کا، میں یہ احسان کبھی نہ بھلا سکوں گی۔ احسان کی کیا بات ہے، انسان انسان کے کام آتا ہے۔ تمہیں رہائش کی نہیں، روپے کی بھی ضرورت ہے، زندگی کی 100 ضرورتیں ہیں۔ وہ خوش ہو گئی، دعا دینے لگی۔ اب رشیدہ صبح ہمارا ناشتہ تیار کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر چلی جاتی اور سدرا آ جاتی۔ وہ سارے کام خوش اسلوبی سے کرتی۔ ماں کے لوٹ آنے تک رشیدہ آ جاتی تو دونوں کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس دوران اگر میں آواز دیتی تو سدرا دوڑی دوڑی آتی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ماں بیٹی پھر سے رات گئے تک میرے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ کام ختم ہو جاتے تب وہ کوارٹر کا رخ کرتی۔ ان کے آنے سے ایک بار پھر ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ خالہ اور خالو خوش تھے کہ کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ کل وقتی خدمت گار مل گئے، لالچی تھے، نہ ہی کوئی مطالبہ کرتے تھے۔ ماں بیٹی کو ہم جو بھی دے دیتے صبر اور شکر سے لے لیتی۔ دن بھر کام کر کے رات کو اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاتی۔ چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد میری خوش و خرم اور پرسکون زندگی میں ایک بار پھر سے بے ترتیبی اور بے سکونی پیدا ہو گئی۔ بچہ پیدائشی لاغر تھا، آپریشن سے ہوا تھا کہ عرصے کے لیے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ لگتا تھا کہ میری جنت بکھرنے لگی ہے۔ خالہ انہی دنوں بیمار پڑ گئی تو ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خاور بہت پریشان تھے۔ میرے جیون ساتھی پر منو بوجھ آ پڑا، ڈیوٹی جانا ہوتا تھا، بیمار ماں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ بیچارے خالو ہی سارے فرائض سنبھال رہے تھے، ایسے میں اگر سدرا اور اس کی ماں ساتھ نہ دیتی تو جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ کالج سے ڈیوٹی کر کے آتی تو رشیدہ خالہ کی تیمارداری میں لگ جاتی، سدرا میرے شوہر اور بچوں کے کاموں میں غرق رہتی۔